آیت نمبر 256 ہے اور انتہائی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وقد تبین رشد من الغی، اور تحقیق ہدایت بھی واضح ہو چکی ہے، من الغی، اور گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے۔ یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی کے بعد آئی ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین تعارف ہمیں دیا ہے۔ اتنے خوبصورت تعارف کے باوجود اگر کوئی ایسے پیارے رب کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتا تو پھر اس کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، لہٰذا صحیح کیا ہے وہ اتنا کلیئر ہے، اتنا واضح ہے اور اتنا لاجیکل ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کریں گے، بلکہ زبردستی کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ زبردستی تو وہاں کرنی پڑتی ہے جہاں کسی انسان کو کوئی بات کلیئر نہ ہو اور اس کو بار بار سمجھایا جائے اور زبردستی اس چیز کی طرف مائل کیا جائے۔ لیکن آیت الکرسی میں اگر جو رب کا تعارف ہمیں سنایا گیا ہے، اگر پھر بھی کوئی ایسے پیارے رب کو رب نہیں مانتا ہے اور ہدایت اتنی کلیئر ہے اور پھر بھی اگر کوئی اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے تو پھر چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ایسے شخص کے ایمان کی۔ وَمَن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی انکار کرتا ہے طاغوت کا، جمع کا صیغہ آیا کہ بہت سارے بتوں کا پہلے انکار کرنا پڑتا ہے، وَیُؤْمِن بِاللَّہ، پھر اس کے بعد ایمان لے کر آیا۔ گویا طاغوت کا پہلے ذکر اس لیے ہے کہ گناہ پہلے چھوڑنے پڑتے ہیں، ان بتوں کو پہلے چھوڑنا پڑتا ہے، پھر رب وہ دل میں آتا ہے۔ پھر فرماتے فقد استمسک، تو گویا کہ اس نے پکڑ لیا ہے بالعروہ، ایک حلقے کو، ایک رسی کو، ایک چین کو، الوثقی، جو کہ بہت مضبوط ہے۔ استمسک باب استفعال سے ہے، کسی چیز کے لیے کوئی کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا۔ یہ آیت مبارکہ ایک تصور ہے، اس کے اندر ایک امیج ہے کہ ایک رسی ہے اور اس کو انسان نے پکڑا ہوا ہے، اور رسی کو انسان کب پکڑتا ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر چڑھنا چاہتا ہے یا کسی چیز سے نکلنا چاہتا ہے، تو گویا کہ کوئی ایسی طاقت یا فورسز ہیں جو اس کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہیں اور انسان اس رسی کو پکڑ کے وہ اوپر کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یہ رسی کیا ہے؟ تو مفسر کرام فرماتے ہیں کہ یہ رسی قرآن کی رسی ہے۔ کس نے رسی لٹکائی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رسی انسانوں کے لیے آسمان سے لٹکائی گئی ہے، لہٰذا جو اس رسی کو پکڑ لے گا وہ اوپر بلندی کی طرف چلا جائے گا۔ پھر رسی کے بارے میں یا ایسی چیز جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، جس سے آپ نے اوپر چڑھنا ہوتا ہے، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، لن فسام لہا۔ تو آیت مبارکہ میں لن فسام کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بوسیدہ ہو کے ٹوٹ جانا یا کمزور ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسی کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن ہر صدی کے لیے ہے، ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔ نمبر 257 ہے، اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے آمنو جو ایمان والے ہیں۔ ولی عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے، جو سیٹ رکھی جاتی ہے جس کے اوپر سوار وہ بیٹھتا ہے، تو اس سیٹ کے نیچے کپڑا رکھا جاتا ہے تاکہ اس سیٹ کی سختی وہ اونٹ کی سکن کو متاثر نہ کرے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اس لفظ سے جو کانسیپٹ ملتا ہے کہ وہ کپڑا ہوتا ہے وہ اونٹ کی سکن کے کتنے قریب ہوتا ہے، تو کسی چیز کا اتنا کلوز ہونا، اتنا قریب ہونا، اور ہمیشہ وہ کپڑا اس سیٹ کے نیچے رکھا جاتا ہے، تو گویا وہ کپڑا ہمیشہ اس اونٹ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یہی تصور ہے، کسی چیز کا آپ کے بہت کلوز ہونا، آپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ تعلق ایمان والوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایمان والے بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یخرجہم، انہیں نکالتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، گویا کہ اس کے اندر کسی چیز کا مستقل ہونا پایا جاتا ہے، تو مسلسل اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نکالتے رہتے ہیں۔ کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ اب ظلمات جمع آیا ہے اور نور وہ واحد آیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اندھیرے ہوتے ہیں یہ کوئی ایک طرح کا اندھیرا نہیں ہوتا، کفر کا اندھیرا، گناہ کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا، عادتوں کا اندھیرا، رویوں کا اندھیرا، ہماری اپنی ذات کے اندر کے جو اندھیرے ہوتے ہیں، پریشانیوں کے، حالات کے اندھیرے ہوتے ہیں، تو ان تمام اندھیروں سے یہ دوست رب ہیں ہمیں مسلسل نکالتے رہتے ہیں۔ اور کس چیز کی طرف نکالتے ہیں؟ نور کی طرف۔ نور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی نور کہا گیا ہے، قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر بھی بہت وسعت ہے۔ اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نور کی طرف ایمان والوں کو مسلسل نکالتے رہتے ہیں۔ والذین کافروا، اور جو کافر ہوتے ہیں، اولیاءہم، جو ان کے دوست ہوتے ہیں، طاغوت، وہ طاغوت ہوتے ہیں، جمع کا صیغہ ہوتا ہے، تو گویا کہ طاغوت بھی کوئی ایک طرح کا نہیں ہوتا، بہت طرح کے طاغوت ہوتے ہیں۔
جیسے پہلے وقتوں میں مختلف طرح کے بت بنائے ہوئے تھے، اور آج کے بت اور آج کے طاغوت کیا ہیں؟ یہ کوئی بھی سوچ، فلسفہ، شوق ہو سکتا ہے، ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے، یہ میڈیا ہو سکتا ہے، یہ ہمارے گیجٹ ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کی ڈیوائسز ہو سکتی ہیں۔ یہ اتنے مختلف طرح کے طاغوت ہیں جو مسلسل کیا کام کر رہے ہیں؟ یخرجوہم من النور الی الظلمات، جو مسلسل انسانوں کو نکال رہے ہیں اس روشنی سے اندھیروں کی طرف، بہت سارے اندھیروں کی طرف یہ طاغوت لے کر جا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں۔ ہم جتنا بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں آخرت میں جو ہے ایک اندھیرا نظر آتا ہے، شدید اندھیرا نظر آتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے ایمان کی روشنی میں اس اندھیروں میں چلے گا۔ اب جس انسان کے پاس جتنا ایمان ہوگا تو وہ اپنے ایمان کی روشنی میں جو ہے وہاں پہ چل سکے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کو سوائے وہاں پہ اندھیروں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہا گیا اولئک اصحاب النار، یہ سب جو ہیں وہ آگ والے ہو جائیں گے، اور یہ آگ کے ساتھی ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان جس کا ساتھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہ اسی کا ساتھی بنے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔